حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، جناب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 7 تباہ کر دینے والے گناہوں سے بچتے رہا کرو۔ وہ گناہ جن سے انسان تباہ ہو جاتا ہے، اس کی دنیا اور آخرت برباد ہو جاتی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان 7 گناہوں سے جو تباہ کر دینے والے ہیں بچتے رہا کرو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سے گناہ ہیں، وہ کون سے ایسے افعال ہیں، وہ کون سے کام ہیں کہ جو تباہ کر دینے والے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ 7 گناہ جو تباہ کر دینے والے ہیں، ان میں سب سے پہلا گناہ اللہ جل شانہ کے ساتھ شرک ہے۔ شرک جو ہے یہ تمام گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے۔ قرآن کریم اس کے متعلق کہتا ہے، ان الشرک لظلم عظیم، شرک جو ہے یہ بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اور ایک مقام پہ رب کائنات جل شانہ نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ تبارک و تعالی جل شانہ شرک کو معاف نہیں کرتا، اور اس کے علاوہ جو گناہ جس کے لیے چاہے اللہ تبارک و تعالی وہ معاف فرما دیتا۔ تو جو تباہ کر دینے والے، انسان کو ہلاک کر دینے والے گناہ ہیں، ان میں سب سے پہلا گناہ وہ اللہ جل شانہ کے ساتھ بابرکت کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ تو شرک سے اپنے دامن کو پاک رکھیے، یہ ایسا گناہ ہے جو ناقابل معافی ہے، اس گناہ کی کوئی تلافی نہیں ہے، کوئی معافی اس کی نہیں۔ دوسرے نمبر پہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جادو کرنا۔ نمبر 1 شرک کرنا، نمبر 2 جادو کرنا، اور تیسرا نمبر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ ہے، فرمایا ایسی جان کو قتل کرنا جس کا قتل کرنا اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا، یعنی بغیر کسی جرم کے، بغیر کسی وجہ کے، بلا وجہ کسی بھی شخص کا قتل کر دینا، یہ ایسا گناہ ہے جو انسان کی ہلاکت کا باعث بنتا ہے۔ اور ایک انسان کی جان کی قدر و قیمت اللہ جل شانہ کے حضور اتنی ہے کہ قرآن کریم اس کے متعلق فرماتا ہے کہ جس شخص نے کسی ایک جان کو قتل کیا، فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، گویا کہ اس نے تمام انسانوں کو، ساری انسانیت کا قتل کر دیا۔ تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا جرم ہے کہ انسان بلا وجہ کسی کو قتل کرے۔ چوتھے نمبر پہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سود کھانا۔ سود جو ہے یہ وہ گناہ ہے کہ جو انسان کے لیے ہلاکت کا باعث بنتا ہے۔ قرآن کریم اس کے متعلق گویا ہے، قرآن کریم کہتا ہے کہ رب العالمین جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ سود سے منع ہو جاؤ، اگر تم سود سے نہیں رکتے، سود کھانا نہیں چھوڑتے، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو پھر اللہ جل شانہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو یہ چوتھے نمبر پہ جو ہے سود کھانا ہے، یہ ایسا گناہ ہے کہ جو انسان کو تباہی کی طرف لے کے جاتا ہے، انسان کی ہلاکت کا باعث بنے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے علی الاعلان فرما دیا کہ جو سود کھانا نہ چھوڑے اس کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے۔ اور 5ویں نمبر پہ فرمایا یتیم کا مال کھانا۔ کوئی شخص یتیم ہے، کوئی بچہ یتیم ہو، اور اگر آپ اس کے سربراہ ہیں، اب وہ آپ کی نگرانی میں پل رہا ہے، بڑا ہو رہا ہے، تو آپ اس کا مال اگر کھاتے ہو ناجائز طریقے سے، غلط طریقے سے، تو یہ ایسے ہے گویا انما یأکلون فی بطونہم نارا، گویا کہ وہ شخص جو یتیم کا مال کھاتا ہے، بظاہراً تو وہ مال کھا رہا ہے، لیکن در حقیقت وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ ڈال رہا ہے۔ تو یہ 5ویں نمبر پہ یتیم کا مال کھانا، اور 6 نمبر پہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میدان جہاد سے بھاگ جانا۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلے اور وہاں سے انسان بھاگ جائے تو یہ یاد رکھیں یہ کبیرہ گناہوں میں سے، یہ ایسا گناہ ہے کہ جو انسان کے لیے باعث ہلاکت ہے، تباہی کا باعث بنتا ہے۔ اور 7ویں نمبر پہ جو 7 چیزیں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی، ان میں 7ویں نمبر پہ جو ہے
رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں قذف المحصنات الغافلات المؤمنات، یعنی وہ پاک دامن عورتیں جو بے خبر ہیں، پاک دامن ہیں، مومن عورتیں ہیں، انہیں پتہ بھی نہیں اور آپ ان کے اوپر الزام لگا دیتے ہیں، آپ ان پہ تہمت لگا دیتے ہیں، آپ ان کو بدنام کرتے ہیں اور ان کے خلاف پروپیگنڈے کرتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں، جیسے کہ آج کل معاشرے میں یہی صورتحال رواں دواں ہے۔ اللہ کریم جل شانہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو، جسے شاید ہم بہت تھوڑا سا اور غیر معمولی سمجھتے ہیں، لیکن رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قذف المحصنات الغافلات المؤمنات، کہ مومنہ عورتوں پر الزام لگانا اور ان پہ بہتان لگانا یہ وہ گناہ ہے کہ جو انسان کے لیے ہلاکت کا باعث بنتا ہے۔